بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام زین ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل یوتھ آف اسلام دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں موت کے بارے میں۔ ایک کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ زندگی ایک خواب ہے اور موت ہمیں اس سے جگائے گی۔ موت وہ حقیقت ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ اگر موت نہ ہو تو انسان نہیں رہے گا۔ اگر موت نہ ہو تو انسان بھیڑیا بن جائے گا، جانور بن جائے گا۔ یہ موت ہی ہے جو کہ انسان کو انسان بناتی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بناتی ہے، اور موت کا ڈر ہونا ضروری ہے۔ اگر موت کا ہمیں ڈر ہوگا، ہمیں یہ ڈر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جواب دینا ہے اپنے اعمال کا، تو تب ہی ہم اچھے اعمال کریں گے۔ ورنہ جن لوگوں کو موت کا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر نہیں ہے، انہیں کسی چیز کا مزید ڈر نہیں ہوتا۔ تو انسان اپنی پوری زندگی گزارتا ہے، اس میں وہ گناہ بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، اور آخر کار وہ وقت آتا ہے جب اس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے اور اسے موت آ لیتی ہے۔ جب اس کی جان نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہاں ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے، اور جب جان حلق تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو تو ہم اس مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کے گناہگار مسلمانوں کی گناہگار لوگوں کی جب جان نکلتی ہے تو بڑی تکلیف دہ ہوتا ہے وہ حالت، جان بہت مشکل سے نکلتی ہے، اور پھر اس کی روح پرواز کرتی ہے۔ اس سے پہلے اسے اپنی زندگی کے تمام معاملات یاد آ رہے ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد 1 گھنٹے تک اس کا دماغ جو ہے وہ یہی سوچتا رہتا ہے، اور انسان ایکسپائر ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر چکی ہوتی ہے، فرشتے اس کی روح کو لے کے جاتے ہیں، اور جہاں جہاں سے وہ آسمان سے گزرتی ہے، اگر نیک ہوتی ہے تو خوشبو بکھیرتی ہے، اگر بری ہوتی ہے تو بدبو بکھیرتی ہے، اور آسمان والے اگر بدبودار روح ہوتی ہے تو اس پر لعنت کرتے ہیں۔ ادھر انسان جو ہے وہ اس کی باڈی کو قبر میں اتار دیتے ہیں، اور جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اس کی روح کو واپس اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ ایسے ہی کھڑا ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہوش میں آ جاتا ہے جیسے زندہ ہو، اور وہ یہ دیکھتا ہے، اپنے ارد گرد دیکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، میں کہاں ہوں، میں یہاں کیسے آ گیا، یہ کون سی جگہ ہے۔ تو پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ تم قبر میں ہو، اور یقین مانیے وہ معافیاں مانگتا ہے، وہ پچھتاتا ہے کہ اے اللہ، اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں نیک اعمال کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر، تمہیں پتہ ہے قبر میں بجلی کی چمک سے زیادہ گونج والی آواز میں 2 فرشتے آگے پوچھیں گے من ربو کا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس وقت میں ہوش میں ہوں گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح عمر ہوش میں ہوگا جیسے تم اب ہو۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، پھر میں دیکھ لوں گا ان کو۔ یہ ان کے یعنی کہ اعمال تھے حضرت عمر کے، ان کا کردار تھا کہ وہ ڈرے نہیں ان سے۔ لیکن عام لوگوں کا کیا ہے؟ جب وہ پوچھیں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، جس نے پیسے کو مانا ہوگا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ارد گرد آج کل پیسے کا بہت زیادہ سسٹم چلا ہوا ہے، جو پیسے والا ہوتا ہے وہ دوسرے لوگوں کو نہیں پوچھتا، اور ایمان ہی یعنی کہ یوں سمجھ لیجیے اتنا اللہ پہ ایمان نہیں ہوتا جتنا پیسے دولت پہ ایمان ہوتا ہے۔ تبھی تو ہم لوگ دولت سمیٹتے ہیں، جمع کر کے تجوریاں بھرتے ہیں، لوگوں کو نہیں دیتے، غریبوں کا کوئی بھلا نہیں کرتے، ان کے لیے کچھ نہیں کرتے، اور امیر جو لوگ ہوتے ہیں وہ صرف امیروں سے ہی تعلق رکھتے ہیں، غریبوں کو پسند بھی نہیں کرتے کہ وہ آئیں جائیں ان کے۔ تو جس کا پیسہ رب ہوگا وہ کہے گا پیسہ ہے میرا رب۔ پھر پوچھا جائے گا من رسول کا، تیرا رسول کون ہے، کس کی پیروی کرتا ہے؟ اب کوئی کسی کی پیروی کرتا ہے، کوئی کسی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تو بہت کم لوگ کرتے ہیں،
تو جو ان کی پیروی کرے گا وہ بتا دے گا، جو نہیں کرتا وہ نہیں بولے گا۔ اچھا، اس کو یوں سمجھتے ہیں لوگ بھی، یہ کوئی MCQ کا پیپر ہے، ہمیں جواب آتے ہیں، کوئی ہم سے پوچھا جائے گا من ربو کا، ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ، کوئی کہے گا من رسول کا تو ہم کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کوئی کہے گا من دین کا تو ہم کہیں گے اسلام۔ یہ اس طرح کا سوال نہیں ہے، اس طرح کا یہ پیپر نہیں ہے۔ یہ پیپر آپ کے اعمال ہیں، جو آپ نے زندگی میں اعمال کیے ہیں، آپ کی زبان آٹومیٹک وہی باتیں کرے گی۔ آپ بولنا نہیں چاہ رہے ہوں گے من ربو کا پہ، وہ کہے گا، آپ کی زبان کہے گی پیسے، مال، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگی وہ، آپ کے یعنی کہ یوں سمجھ لیجیے اعمال جو ہیں وہ بول رہے ہوں گے وہاں پہ۔ ان تینوں سوالوں کے جواب کے بعد پھر یا تو دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا یا جنت کا۔ بلکہ یہ تو یوں سمجھ لیجیے کہ جب مردہ ہوش میں آئے گا اور فرشتوں کو دیکھے گا تو دیکھتے ہی سمجھ جائے گا کہ کہاں کا ٹکٹ کٹا ہے، دوزخ کا ٹکٹ کٹا ہے یا جنت کا ٹکٹ کٹا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر دوزخی ہوگا تو قبر میں اس کو قیامت تک دوزخ دکھاتے رہیں گے، اس کو عذاب دکھاتے رہیں گے۔ اور پھر جو آخرت کے سوال ہیں وہ ہم نے اس سے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیے تھے، ایک ہفتہ پہلے کی ویڈیو میں، تو اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔